بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات، جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں وہ تمام جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت ایک بہت جامع شخصیت تھی، لہذا آپ کی تصنیف و تالیف اور کتابوں کی جو آپ نے اس آخری عمر میں جو شروعات کی تھی وہ اتنے اچھے اور اعلیٰ پیمانے پر کہ ان کتابوں کا مقابلہ یا توازن اگر کیا جائے دیگر کتابوں سے شروحات ہیں، بہرحال تو اس کے مقابل نہیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابوں کے تعلق سے اشعاروں میں جو ان اشعار کا جو فارسی کا اشعار ہے اردو اشعار میں ان کو ڈھالا ہے۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی بھی کر دے، یہ باکمال انسان ہی ایسا کر سکتا ہے جو ادیب ہو اور اس کو تمام رموز سے واقف ہو، تمثیلات سے واقف ہو، وہی کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا کا جو طرز انداز ہے، جو طرز ہے تصنیف کا، گلستہ سعدی بڑی زبردست طریقے سے شرح ہے، کریمہ ہے، بہت زبردست طریقے سے وہ شرح لکھی گئی ہے۔ شاید کریمہ کو تو اس سے پہلے کوئی شرح ہماری نظر سے نہیں گزری ہے، حضرت والا ہی کی شرح ہماری نظر سے گزری ہے، اور گلستہ کی جو شرح ہے وہ بڑی باکمال شرح ہے، اتنی ضخیم شرح اور پوری تشریحات کے ساتھ میں۔ بہرحال تو حضرت مولانا کی جس انداز سے بھی آپ اس کو دیکھا جائے کہ آپ کا اپنوں سے کتنا تعلق والہانہ، مشفقانہ اور مشورے کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ پیمانے پر رہا ہے۔ حضرت کے ذہن میں یعنی عام طور سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی اسے کس انداز سے مشورہ دیا جائے، بہت سے مشوروں میں بھی خیانت کرتے ہیں، تو حضرت والا کا تو اتنا انتہائی مشورہ ہوا کرتے تھے کہ بالکل دل لگی کے ساتھ میں، اور اس کی کئی تشریحات کیا کرتے تھے کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سی چیزوں میں ان سے مشورہ بہرحال طلب ہوتا تھا، تو بہرحال حضرت والا کئی اس کی یعنی بہرحال وہ بتلایا کرتے تھے۔ کلچھینہ سے حضرت مولانا کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور کلچھینہ سے کہ حضرت ابجی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت محمد یعقوب رحمۃ اللہ مرقدہ سے بڑی گہری ان سے تعلق رہا ہے، اور ایک لمبے عرصے لہذا ان دونوں حضرات نے ساتھ زندگی گزارے ہیں اور ساتھ اسفار بھی کی ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ لکھنؤ تشریف لے گئے تھے، تو حضرت ابجی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں جب ابجی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لے گئے تھے حضرت محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، تو لہذا وہاں ٹرین کے مختلف حالات، مختلف واقعات حضرت کے اور ان کی آپ بیتی کے لہذا وہ سناتے رہے۔ کلچھیاں تشریف لے جاتے رہتے تھے برابر، لہذا چند ہی منٹوں میں یعنی اتنی شاعرانہ، اتنا زبردست طریقے سے آپ کا ذہن تھا کہ یعنی ہر اعتبار سے، چونکہ جو ادیب ہوتا ہے اس کا تو ہر اعتبار ذہن چلتا ہے، تو لہذا چند ہی منٹوں میں حضرت ابجی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے پورا مکمل طریقے سے لہذا ایک مرثیہ لکھ دیا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو چھپایا ہے، تو بہرحال ایک زبردست طریقے سے مرثیہ لکھ دیا ہے۔ تو ان کی لہذا اس انداز سے لہذا بڑا ادب و تہذیب کا، اور بلکہ اپنی خاص طور سے یعنی ویسے تو تمام لوگوں سے لیکن برادری کے تعلق سے بھی بڑا زبردست طریقے سے ان کا لہذا اصلاحی کارنامہ رہا ہے کہ جگہ جگہ خود جا کر اور لوگوں کی اصلاح کے اعتبار سے لہذا وہ بیانات فرمایا کرتے تھے، اور لوگ ان کے بیانات کو بڑی پسند فرمایا کرتے تھے، چونکہ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ حضرت کا مزاج جو ہے بیان کرنے کا وہ یہ تھا کہ بات کہہ دی جائے اور اس میں لہذا سامنے والے پر زور بھی نہ پڑے، اور آپ ہنسمکھ طریقے سے کبھی ہنس دیے، کبھی جو ہے کس انداز سے، تو یہ تمام چیز سامنے والے کے ذہن میں وہ تمام باتیں بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ حالانکہ ایسے نہیں تھے آپ کرسی توڑنے والے ہوں یا زبردست طریقے سے مائک کو پھوڑنے والے ہوں، بلکہ آپ کا انداز بیان بالکل اس انداز کا تھا کہ آدمی چاہے کیسے بھی آدمی ہو، ہر آدمی کے ذہن میں آپ کی بات ماشاءاللہ آ جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت ابجی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، تو اس وقت میں کلچھینے میں 2 مہینے آپ کا قیام رہا ہے، اور ماشاءاللہ اہل کلچھینہ تمام کے تمام آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ان کا ہو گیا۔ اور آج بھی لہذا وہی زمانہ جب تشریف لے گئے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر، میں حج کے لیے گیا تھا، تو حضرت والا نے لہذا وہاں عید الاضحیٰ پر بیان فرمایا،
تو تمام لوگ کلچھی نے کہ بھئی یہ تو پرانی آواز ہے اور پرانی دیکھے بھالی ایک نظارہ ہے، یا تمام لوگوں نے پہچان لیا۔ تو حضرت کے ساتھ میں بڑا جو ہے ایک انسان کا ہوتا ہے ایک والہانہ تعلق، بہرحال اس کا اظہار کیا۔ تو حضرت والا کو بھی کلچھینے سے بڑا تعلق رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کے وہ سرپرست تھے اور ہمارے ذمہ دار تھے۔ ہم ان کو اپنے والد کی طرح، چونکہ والد تو ایسا والد ہوتا ہے لیکن والد ہی کی طرح بالکل ان کو رکھا کرتے تھے۔ تو محترم بزرگ دوستو، حضرت کی جو انداز ہیں بیان کا، آپ کا تربیت کا، آپ کا مشفقانہ، آپ کا پڑھانے کا انداز ایک لاجواب انداز تھا۔ لہذا گلستہ کا گھنٹہ تھا، آپ تشریف لے گئے تھے، تو گلستہ گھنٹہ تھا تو حضرت نے بہرحال خود پڑھایا، اور ہم نے درخواست پیش کی کہ حضرت آپ کے ذریعے سے کچھ یہ شاگردی کا آپ سے شرف حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال آپ تو ایک لاجواب مدرس تھے، اور ایسے شاندار تھے جس کی تشریح کرنے والے ہوں، شرح لکھنے والے ہوں تو وہ تو کچھ انداز سے پڑھائے گا۔ بہرحال ہر آدمی جان سکتا ہے کہ جو اس کی بال کی کھال نکالنے والوں ہوں اور ہر ایک لفظ کی پوری تشریح کرنے والے ہوں، تو بہرحال تمام طلباء نے جو وہاں استفادہ کیا، تو جب بھی جاتے تھے بہرحال استفادہ سبھی کرتے تھے، لیکن گلستان کے جو بچے تھے انہوں نے بہرحال حضرت سے استفادہ کیا اور شاگردی کا شرف بھی حاصل کیا۔ تو محترم بزرگ دوستوں، حضرت کی جو ہے یعنی پورے علاقے میں، ہمارے علاقے میں ادھر بھی ماشاءاللہ بڑی اصلاحی کارنامے رہے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ایسے نہیں جھکایا جیسے عام طور سے وہ حضرات جھکا دیتے ہیں، کسی مالدار کے سامنے یا کسی امیر کے سامنے یا کسی جو ہے متومر کے سامنے۔ لہٰذا لیکن حضرت کا اپنا ایک انداز تھا، اور اپنا بات کہنے کا کرنے کا ایسا انداز تھا جو ایک عالمانہ ہوتا ہے، ایک مدبرانہ اور فقیحانہ ہوتا ہے، اور ایک حکیمانہ ہوتا ہے۔ اس انداز سے بات کیا کرتے تھے، لہذا سامنے والا چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا انسان ہو، وہ آپ کی باتوں پر اثر لیا کرتا تھا۔ لہذا ان کی مالداری اپنی جگہ، ان کا لہذا امیرانہ نگاہ اپنی جگہ، لیکن حضرت جب بات کیا کرتے تھے تو لہذا یہ انداز تھا کہ حضرت کا کہ وہ خود لوگ ان سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ اور چونکہ جو ایک عالم کا ایک طرز ہے، ایک انداز ہے، اور جو کتابوں میں ہے کہ عالم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تو آپ کا بالکل صحیح انداز یہ تھا کہ آپ کسی کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ کسی کے سامنے اس انداز سے بات کرنی ہے کہ بھئی وہ لہذا وہ ہم کو لہذا حضرت کو کمتر سمجھے، ایسا نہیں، بلکہ حضرت کی ایک شان تھی، اسی شان کے ساتھ میں اپنی باتوں کو اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو محترم بزرگ دوستوں، لہذا حضرت عمر فاروق صاحب نے اللہ قدہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے ہمارے سامنے کہ اتنے بڑے آدمی ہے، اتنے کام کے آدمی ہے کہ ان کو کوئی بھی کتاب دے دو، لہذا کسی موضوع کتاب دے دو، لہذا ہر ایک کو مکمل طریقے سے اس کا حق ادا کریں گے کہ اتنا بڑا کام کے آدمی ہے، لیکن یہ مدرسے میں لہذا اس کی تعمیرات میں اور اس کی جو کہ جب مختم ہو جاتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تو حضرت فرما رہے تھے کہ اگر یہ کہ مدرسے میں مستقل رہتے تو بڑے اساتذہ اور بڑے زبردست طریقے سے محدث اور فقی بہرحال یہ رہتے، لیکن چونکہ مدرسے کی یہاں حضرت والا کی محنتوں کا یہ عامہ جگہ ہونی تھی، اور یہاں اس بات کا شرف حاصل ہونا اس گاؤں کو کہ لہذا کہ ایک شاندار مدرسے یہاں بنے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ بہرحال یہ بنایا ہے، اور اس کی جد و جہد اور تغدو میں لہذا آپ نے بڑے اسفار بھی کیے ہیں، اور حضرت نے اس گاؤں کو جس کو کوئی نہیں جانتا تھا بہرحال لہذا اس کو ہندوستان کے طول و عرض میں اس کو جانا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کی جو حیات ہے اس حیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔